بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بہت سارے لوگ پوشیدہ علوم کے بڑے ماہر ہوتے ہیں یا بالفرض ان کو پوشیدہ علوم حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً علم حروف ہے، علم جفر ہے، علم الاعداد ہے، علم نجوم ہے، علم رمل ہے۔ یہ ان اپنے علوم میں جو ہے نا وہ بڑی مہارت رکھتے ہیں، بڑی پیش گوئیاں، جیسے ہاتھوں کی لکیروں کا علم ہے، علم قیافہ ہے، آپ کی شکل و صورت، آپ کے چال ڈھال، یہ جو آپ کی انگلیاں ہیں، آپ کے کان ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، بال ہیں، آپ کے جسم پر موجود جو خطوط ہوتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر ایک اندازہ لگایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ یہ انسان اس کیفیت کا، اس کردار کا مالک ہے یا اس سوچ کا مالک ہے۔ بہت سارے علوم ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ میں حاصل کرتا ہوں، کوئی سا بھی علم میں حاصل کرتا ہوں، تو کیا آیا اس علم کی حقیقت میری موت کے بعد موجود ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دنیاوی اعتبار سے مثال کے طور پر میں ایک بزنس مین ہوں۔ میں اپنی تعلیم کو اس شعبے کے اعتبار سے پڑھتا ہوں کہ مجھے بزنس کرنا ہے، اور میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، میں نے MBA کیا ہوا ہے یا میں نے CA کیا ہوا ہے، میں بہت پڑھا لکھا انسان ہوں۔ اور اس پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ مجھے پوشیدہ علوموں کی بھی دلچسپی تھی، تو میں نے علم نجوم پر بھی بڑی تحقیق کی، ستاروں کے زائچے بنانے پر، اور جو مستقبل کی پیش گوئیاں کی جاتی ہے میں نے اس پر بھی بڑی تحقیق کی۔ اور پھر دنیاوی اعتبار سے میں نے کاروبار بھی کیا، میں ایک بزنس مین بھی ہوں، اور یوں کہیں کہ میں ایک ماہر علم نجوم بھی ہوں۔ اب اتنی کوشش میں نے کی، اپنی زندگی کا اتنا حصہ میں نے اس علم کو حاصل کرنے پہ لگایا۔ مثلا میں نے CA کیا، دنیاوی اعتبار سے تعلیم حاصل کی، پھر اپنی زندگی کا بقیہ حصہ جو اس دوران مجھے وقت میسر آتا رہا تو میں نے علم نجوم بھی سیکھا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کامیابیاں تو بہت حاصل ہوئیں۔ مثلا دنیاوی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مال سے نوازا، بڑا میں نے مال مجھے عطا کیا، اور پھر ساتھ ساتھ علم نجوم ہونے کی وجہ سے بڑے لوگوں کا میں نے ہاتھ دیکھا یا ذائچہ بنایا، یا میں نے اس علم سے بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی عمر ڈھلتی چلی گئی، عقل کی جو توانائیاں ہیں وہ کمزور ہوتی چلی گئیں، اور اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ زندگی کا اختتام کا وقت آ پہنچا کہ اب رخصتی ہے۔ چیزیں میں نے دوسرے لوگوں میں بھی منتقل کر دیں۔ جیسے جو علم الاعداد میں جانتا تھا وہ کسی اور کو سکھا دیا، جیسے علم ابجد جانتا تھا وہ کسی اور کو سکھا دیا۔ علم منتقل ہو گیا، جتنی محنت میں نے کی وہ تو سو کی، پھر اس محنت کو آگے بھی منتقل کر دیا گیا۔ میں بڑی ایمانداری کے ساتھ چلتا رہا۔ میں نے جتنے علوم بھی حاصل کیے، ایک تو دنیاوی علوم ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس سے دنیا کا نفع ہوا، لیکن پوشیدہ میں نے جتنے بھی علوم حاصل کیے وہ سب علوم میں ایماندار رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس سے کوئی بے ایمانی کی، لوگوں کو دھوکہ دیا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ جو کچھ حاصل کیا تھا وہ امانتاً جو چیزیں میرے پاس تھیں وہ جس کو میں نے اہل پایا اس میں منتقل کر دیا۔ اب وہ آگے اس پر تحقیق کرے نہ کرے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جناب زندگی کا اختتام ہو گیا، اب موت آ گئی، موت کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ علوموں پر محنت جو تھی یہ موت کے بعد بھی میرے پاس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دوسرا، دنیاوی اعتبار سے میں جو ایک تعلیمی یافتہ انسان تھا، اس علم کا کیا ہوگا؟ کیا موت کے بعد بھی یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جتنی محنت میں نے دنیاوی علوم پر کی اور جتنی محنت میں نے ان پوشیدہ علوم پہ کی، اپنی موت کے بعد یہ سب چیزیں زائل ہو جائیں گی، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ مثال دیتا ہوں، میں مزید اس کی وضاحت دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں ایک عامل ہوں، میں نے آیت کریمہ کا بھی چلہ کیا ہوا ہے، زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، کئی قسم کے موکلات جو ہیں وہ میرے پاس ہیں۔
اسی طریقے سے میں بسم اللہ شریف کا بھی عامل ہوں اور اس عمل کی تاثیر مجھے حاصل ہے. صرف بسم اللہ پڑھوں گا تو جو بند تالا ہے وہ کھل جائے گا، اس قدر تاثیر مجھے حاصل ہے. اسی طریقے سے وظائف کی کئی اعمال کی زکوٰۃ میں ادا کر چکا ہوں، میں اس کا عامل ہوں. پڑھوں گا تو میں انسان ملک کو ہلا کے رکھ دوں، اس قدر اس کی تاثیر مجھے حاصل ہے. مطلب ایک میں بہت بڑا جو ہے وہ عامل ہوں. موت تو میرے ساتھ بھی موجود ہے. اب کیا ہوا کہ جب مرنے لگا تو مرنے کے بعد کیا ان کیے اعمال کی زکوٰۃ، کیا ان اعمال کی تاثیر اور یہ جو پوشیدہ مخلوقات میرے تابع تھیں، کیا موت کے بعد میرے ان چیزوں کی کوئی حقیقت باقی ہوگی؟ وہ انسان تو ایک CA کیے ہوا تھا اور پلس اس کے پاس علم نجوم تھا. اب یہاں بات ایک ایسے عامل کی آ جاتی ہے جس کے پاس تو ایسی تاثیر ہے اور کئی قسم کی مخلوقات جو ہیں وہ اس کے سامنے حاضر ہیں، وہ انہیں دیکھ رہا ہے، ان سے کام بھی لیتا ہے، وہ سب چیزیں مطلب ایک بہت بڑا عامل ہے. اب یہ مرتا ہے اور ایک اس طرف وہ مرتا ہے، تو میں بتاؤں دونوں کی حقیقت برابر ہے. جیسے اس انسان کی موت کے بعد دنیاوی علم زائل ہو گیا، علم نجوم زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، اسی طریقے سے اس انسان کے پاس بھی تمام تر زکوٰۃ باطل ہو گئی. تمام تر پوشیدہ مخلوقات جو اس کے تابع تھیں، اس کے قول کے تابع تھیں، وہ سب اپنے قول سے آزاد ہو گئیں. دوسرا، جتنی اعمال کی تاثیر اس کے پاس حاصل تھی وہ سب اعمال کی تاثیر زائل ہو گئی. اس انسان میں اور اس انسان میں کوئی فرق برابر نہیں ہے. یہ بھی کورے کاغذ کی طرح ہے اور وہ بھی کورے کاغذ کی طرح ہے. فرق صرف اتنا ہوگا جو میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے بعد مزید اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھتے ہیں. فرق صرف اتنا ہوگا کہ اپنے ان علوم سے اگر میں نے کسی انسان کو نفع پہنچایا اور نفع پہنچانے کے بعد اس انسان کی خیر اور بھلائی کا سلسلہ نکل پڑا تو ٹھیک ہے، وہ خیر بھلائی پھیلائے گا تو اس کا اجر مجھے ملے گا. لیکن اگر میرے کیے کسی عمل کی وجہ سے وہ انسان شر کی طرف چلا جاتا ہے، وہ انسان ایک بند گلی کی طرف چلا جاتا ہے، تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، تو اسے بھی نقصان اٹھانا پڑے گا دنیا میں اور زمین کے نیچے. مجھے بھی اس کا نقصان، اس کا ازالہ، اس کا اجر، اس چیز کا جو وبال ہے وہ بھگتنا پڑے گا. تو ہم دنیاوی اعتبار سے اعمال پر محنت کرتے ہیں جبکہ اعمال کا تعلق ہماری اس جسم سے ہے. مثلاً میں نے نماز پڑھی، جسم نے پڑھی. مثلاً میں نے سچ بولا، جسم نے بولا. مثلاً میں نے حلال کمایا، جسم نے کھایا. مثلاً میں نے لوگوں کے حقوق ادا کیے، جسم نے ادا کیے. تو سارے کام جسم کے ہیں. دم کیا، اس زبان سے کیا، دوسرے کو فائدہ پہنچا، جسم سے. ٹھیک ہے، اس نیکی کا مجھے صلہ، مجھے اجر ضرور ملے گا، لیکن میری موت کے بعد میرا جسم الگ ہے، میری روح الگ ہے. تو میری روح کا کیا ہوگا؟ ان تمام تر مشقتوں کا، مجاہدے کا، اس لکھت پڑھت کا، ان کوششوں کا آخر کیا نتیجہ نکلے گا میری موت کے بعد؟ تو میری موت کے بعد میں ایک کورے کاغذ کی طرح ہوں. کیوں؟ کہ میں نے کبھی روح پر محنت نہیں کی. میں اعمال پر محنت کرتا رہا، میں زکاتیں ادا کرتا رہا، میں موکلات کو تسخیر کرتا رہا، میں جنات کو تابع کرتا رہا، میں پوشیدہ مخلوقات کو دیکھتا رہا، میں نے عجائبات دیکھے. لیکن میں اس بات سے غافل رہا کہ اصل چیز میری روح ہے. تو اتنا علم والا انسان بھی اپنی موت کے بعد ایسے کورے کاغذ کی طرح ہوگا جیسے اسے کچھ حاصل نہیں، بشرط ہے کہ وہ اپنی روح پر محنت کرتا. اگر وہ اپنی روح پر محنت کرتا تو کورا نہ ہوتا. جو انسان اپنی روح پر محنت کرے گا، اپنی روح کی ترقی کی کوشش کرے گا، وہ انسان موت کے بعد بھی اس علم کے حصے کو اپنے پاس رکھے گا جو اس نے حاصل کیا. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے اگر ایک ایسا انسان جو عبادت ریاضت کرتا ہے زبان اور جسم کے اعتبار سے اور ساتھ ساتھ عملی نمونہ پیش کرتا ہے عمل کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع رکھتا ہے،
اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا خوف جو ہے وہ اس کے قلب کے اندر ہوتا ہے، وہ کوئی برائی نہیں کرتا، اور اگر بالفرض کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی اس سے سرزد ہو جاتی ہے تو وہ رب سے توبہ کرتا ہے، توبہ تائب ہو جاتا ہے، اللہ اس پر فضل کے علم کے دروازے کھولتا ہے، اس کو اس کی روح کی آگاہی ہوتی ہے، تو پھر وہ روح کی آگاہی اس کو اس کی زندگی میں بھی موجود ہوتی ہے، اور موت کے بعد تو اس آگاہی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم ان پوشیدہ علوم کو روحانیت کا درجہ دیتے ہیں اور عام الفاظ میں ان کو روحانی علوم کہتے ہیں، جبکہ ان علوم کا روحانیت سے، روح سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی روح کا علم نجوم سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی روح کا علم العادات سے، علم حروف سے، علم جفر سے کوئی تعلق نہیں، قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی روح کا تعلق آپ کے بنانے والے سے ہے، اس کی معرفت سے ہے، اس کے رجوع سے ہے، اس کی نگاہ سے ہے، اس کی یاد سے ہے، یہ آپ کے روح کے علوم ہیں، جبکہ آپ ان پوشیدہ علوموں کو روحانیت کا درجہ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تو اپنی روح پر محنت کریں، اپنے بنانے والے سے قرب کریں، اللہ سے اللہ کا قرب مانگیں، اللہ سے اللہ کی توجہ مانگیں، اللہ سے اللہ کا دیدار طلب کریں کہ اللہ جنت دوزخ تیرے فضل پر ہے، میری بخشش جو ہے وہ تیرے فضل پہ ہے، میری قبر جو ہے وہ تیرے فضل پر ہے، تو چاہے تو مجھے کسی سمندر برد کر دے، میرا جسم جو ہے وہ مچھلیاں کھا جائے، میں پھر بھی نہ بچ سکوں، مجھے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ میرے جسم کو آگ میں جلا دیا جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ میرے اختیار میں، میرے اختیار میں یہ ہے کہ میں تیرے سامنے عاجزی کو اختیار کروں، جو کچھ تو نے عطا کیا اس پہ صبر اور شکر اور استقامت کے ساتھ چلتا رہوں۔ تو ہم موت کے بعد کورے ہو جاتے ہیں۔ کورا وہ انسان نہیں ہوگا جو اپنی روح پر محنت کرے گا، کورا وہ انسان نہیں ہوگا جس کے قلب کے اندر عشق الہی ہوگا، کورا وہ انسان نہیں ہوگا جس کے قلب کے اندر اللہ کے محبوب بندوں کی محبت ہوگی، کورا وہ انسان نہیں ہوگا جس نے اللہ کی مخلوق کے لیے کوشش کی، محنت کی، اللہ سے رجوع کیا، اللہ کی طرف لگا رہا، خیریں پھیلاتا رہا، خیر پھیلانے کا حصہ بنتا رہا، کورا وہ انسان نہیں ہوگا۔ اپنی جسم سے نکلنے کے بعد وہ اپنے آپ کو پہچانے گا اور لوگوں کو پہچانے گا۔ ہم اپنے جسم سے نکلنے کے بعد بھول جائیں گے کہ ہم کون ہیں، ہمیں صرف دوسرے نظر آئیں گے، اور یہ نظر آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے اور میں کہاں ہوں اور میں کون ہوں۔ ہم یہ بھول جائیں گے کہ میری پہچان کیا ہے، میں کیا تھا، میں کیا ہو گیا، وہ تمام علم جو میں نے ساری زندگی میں حاصل کیا وہ سب زائل ہو جائے گا۔ تو جتنے بھی روحانی علوم ہیں، روحانی علوم سے مراد روحانی علوم ہے، پوشیدہ علوم نہیں ہے، تو جتنے بھی روحانی علوم ہیں یہ آپ کو پردے کے آگے زندگی میں اور پردے کے پیچھے بعد از موت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کو ان چیزوں کا شعور حاصل ہوگا۔ تو جتنی بھی ریاضتیں کر لیں، جتنی بھی مشق کر لیں، جتنی بھی اعمال کی زکوٰۃ ادا کر لیں، ایک دن زائل ہو جائے گی، اور ایسے بڑے بڑے عامل جو اپنی زندگی میں چوٹی کے عامل تھے، قبرستان کے اندر ایسے عام انسانوں میں عام انسانوں کی طرح کورے کاغذ کی طرح پڑے ہوئے ہیں، جیسے ان کا جسم جب زندہ تھا تو ان کے وجود کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ایسے بیکار اور کورے کاغذ کی طرح قبرستانوں کے اندر پڑے ہیں۔ اور روحانی علوم پوشیدہ علوموں سے الگ ہیں، روحانی علوم قرب کا علم ہے، اللہ سے محبت کا علم ہے، اللہ سے خاص بندوں کی محبت کا علم ہے، اللہ سے خاص بندوں کے تعلق کا علم ہے۔ اور یہ جو ارض و سما، عرش و فرش آپ دیکھ رہے ہیں، ظاہر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، باطن کے اندر یہ کچھ اور ہے۔ جس دن آپ باطن کی نگاہ سے دیکھیں گے اس دن آپ کو معلوم ہوگا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور حقیقت کے اندر موت کے بعد جو آپ دیکھیں گے وہ کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے اس آیت سے کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ عالمین جو ہیں، وہ جو عالم ہیں، وہ کئی عالم ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کیا ظاہری آنکھ ان عالموں کا مشاہدہ کر سکتی ہے؟ کیا ظاہری طور پر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں کہہ دیا کہ میں تمام عالموں کا رب ہوں،
اس بات کے اندر کئی نکتے پوشیدہ ہیں. جو چیز تم جس چیز کو دیکھ رہے ہو یہ الگ عالم ہے، جس چیز کو تمہاری روح دیکھے گی وہ الگ عالم ہے، اور اس کے بعد جو چیزوں کا آگے سفر ہے وہ ایک الگ عالم ہے. تو میں ہر عالمین میں ہی رب ہوں. ایسا نہیں ہے کہ تمہاری موت کے بعد چیزیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے اعمال کا تمہارے کیے کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ اس میں بھی کچھ کر رہے ہیں، آپ آگے بھی کچھ کریں گے، اور آپ اس سے آگے بھی سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو میں یہ کہتا ہوں، میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ اس سے اتفاق کریں. اگر آپ محنت کر ہی رہے ہیں، محنت کرنا ہی چاہتے ہیں، آپ حقیقت کو جاننا ہی چاہتے ہیں، تو مراقبہ کیوں نہیں؟ مراقبے جیسی عظیم مشق جو ہے وہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کسی راہبر کو کیوں نہیں تھامتے؟ آپ کسی اللہ کے خاص بندے سے کیوں محبت نہیں کرتے؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو اسی طریقے سے آپ پر روحانی علوم کے دروازے کھلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے. یہ ایک بڑی ہی میں نے مختصر سا نکتہ جو ہے وضاحت کے ساتھ، لیکن نکتہ بڑا مختصر ہے، وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے. اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ روحانی علوم کیا ہیں اور پوشیدہ علوم کیا ہیں اور دنیاوی علوم کیا ہیں. کس علم کی حقیقت آپ کو کہاں تک لے جائے گی. جو لوگ حساب کتاب کر کے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں وہ الگ چیز ہے. جو لوگ اپنے قلب پر نگاہ کر کے اللہ سے رجوع کر کے اور اس سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں وہ الگ چیز ہے. دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ محنت کرنا ہی چاہتے ہیں تو قلب پر محنت کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ محنت کرنا ہی چاہتے ہیں تو اپنی روح پر محنت کیوں نہیں کرتے؟ جو چیز ابدی ہے، دنیا میں بھی نفع دے گی اور آخرت میں بھی نفع دے گی، اس راستے کو اختیار کیجئے. ورنہ آپ اپنی موت کے بعد ایسے ہی ہوں گے جیسے آپ اپنی پیدائش کے وقت تھے. جیسے آپ کو اپنی پیدائش کے وقت کسی چیز کا شعور نہیں تھا، یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ کون ہیں. آپ کو ہم نے نام دیا تو آپ کی پہچان بنی. موت کے بعد بھی آپ کی یہی حقیقت رہ جائے گی کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کون ہیں، اور جس عالم میں آپ منتقل ہوں گے وہاں پر آپ کو نام دیا جائے گا کہ یہ تمہارا نام ہے اور تم یہ ہو اور تم یہ کر کے آئے ہو. دنیاوی اعتبار سے جب ہم کسی بچے کی پیدائش آتی ہے تو ہم اس کو اس دنیا میں جو اس کی آمد ہوتی ہے اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے، یہ نہیں بتاتے کہ تم وہاں کچھ کر کے آئے ہو تبھی تم اس دنیا میں آئے ہو، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی تمہیں ایک اور عالم میں منتقل ہونا ہے. یہ بڑی مختصر سی باتیں ہیں لیکن بنیادی باتیں، اس پر غور و فکر اختیار کیجئے. تو زندگی کے جو 60-70 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، اور 60-70 سال گزرنے کے بعد بھی اگر آپ پھر وہی پیدا ہوئے بچے کی مانند ہوں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 60-70 سال کی جو کوششیں وہ آپ نے ضائع کر دیں. آپ اس حقیقت کو جان نہیں سکے، آپ اس حقیقت کو پہچان نہیں سکے جس حقیقت کی پہچان کے لیے، جس حقیقت کی جستجو کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا. نہ ہی آپ نے ان اعمال پر عمل کیا، نہ ہی عبادت کی، نہ ہی ریاضت کی، بلکہ آپ تو دنیاوی زندگی میں مست اور مشغول رہے اور اسی میں وقت تمام ہوا. میری یہ ویڈیو اور کئی ویڈیوز تربیت کا درجہ رکھتی ہیں. یہی میرے بزرگوں کی بنیادی تربیت ہے. آپ غور و فکر کریں اپنے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر. آپ کا اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہی آپ پر علم کے، آپ پر عمل کے، آپ پہ شعور کے اور لاشعور کے کئی دروازے کھل جائیں گے. آپ کو ان چیزوں کا شعور جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا. تو میری یہی خواہش ہے کہ موت کے بعد 60-70 سال کی جو محنت ہے اس کا صلہ ملے، نہ کہ میں پھر وہی پیدا ہوئے بچے کی طرح ایک کورے کاغذ کی طرح ہو جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمایا، آپ کی بھی حفاظت فرمایا. ہم سب کو عمل کی، علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ گناہگار خطا کار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.